دوستو افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں اور موضوع وہی ہے کہ آج کل آپ کو ہر طرف سے کپتان کی جو فائنل کال ہے اس حوالے سے مختلف خبریں مل رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے دو تین جو پہلو ہیں اس کے حوالے سے کہ کپتان نے جو آخری کال دی ہے کیا یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے یا حکومتی ٹریپ ہے۔ حکومتی ٹریپ کیا ہے، حکومت کیا سوچ رہی تھی، کیا کر رہی تھی، کپتان اندر جیل میں ہے، انہوں نے کس طرح حکمت عملی بنائی ہے، اس پر آپ کو بریف کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر کار جو مختلف لوگ پی ٹی آئی کی گروپ بندی کی وجہ سے خان سے ملنے جاتے ہیں جیل میں جا کے اپنی بات کم اور دوسرے کی زیادہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اب کم از کم کپتان نے ایک فیصلہ عمران خان نے کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی میں ڈبل گیم کا راستہ بند ہے۔ اب وہی ساتھ چلیں گے جو آر یا پار والی گیم کریں گے۔ یہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں میسج بھی نظر آ جائے گا اور میں آج آپ کو اس کی ڈیٹیل سے بھی آگاہ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جب عمران خان کی پریشانی کیا ہے کہ اس کے گردن پر، کپتان کی گردن پر جو خطرے کی تلوار ہے وہ کون سی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا افضل بٹ ود فیکٹس اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ کر لیں، آئیکن بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو ہی ہمارا پروگرام شروع ہو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو دوستو آئیں اپنے موضوع کی طرف جانب بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے 24 نومبر کی اور یہ کہتے ہیں کہ نو اور نیور والی کال ہے۔ نو اور نیور والی کال سے پہلے آپ کو 3-4 جو بڑی کالز دیں پی ٹی آئی نے، ذرا اس جانب آپ کو جانا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اقتدار سے 10 اپریل کو خان صاحب کا اقتدار ختم ہوا، نو کانفیڈنس ہوا۔ 25 مئی کو ایک کال دی تھی عمران خان صاحب نے پشاور سے اور منزل تھی ڈی چوک۔ اس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس بھی موجود تھے اور لگتا یہ تھا کہ سہولت کاری بھی ہو رہی تھی۔ تو خان صاحب جب پشاور سے نکلے تو ایک ہی بار بار راستے میں خطاب کرتے تھے۔ اس وقت ٹی وی چینل پر پابندی بھی نہیں تھی، خان صاحب جو بات کرتے تھے نشر ہوتی تھی کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں۔ ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ ڈی چوک پہنچ جائیں۔ اس وقت شہر کی صورتحال یہ تھی کہ شہر کی تمام سیٹوں میں ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے اور لگتا یہ تھا کہ صرف اٹک، ٹیکسلا اور پنڈی سے اگر لوگ نکل آئیں تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 5-10 ہزار بندے نکلیں، ہر ایم پی اے لے کر نکلے، ہر ایم این اے لے کر نکلے تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ اسلام آباد کے تمام راستوں کو بلاک نہ کر دیں جو کہ خان صاحب کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، آپ نے 25 مئی کو ذرا ریمائنڈ کریں اور ٹی وی چینل پر جا کے دیکھیں یا گوگل پر جا کے چیک کر لیں کہ کیا ہوا۔ بہرحال کورٹ نے آخر کار یہ کہا کہ آپ ان کو جگہ الاٹ کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ نے کہاں جگہ کرنا ہے۔ لیکن خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، اسلام آباد کو لاک کریں گے، ادھر بیٹھے رہیں گے۔ ہم اس وقت تجزیہ یہ کر رہے تھے کہ فرض کیا خان صاحب یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس وقت خان صاحب نے اچھی تیاری بھی کی تھی۔ تیاری کیا تھی؟ ایک ایپ متعارف کرائی تھی خان صاحب نے جو ہر ایم این ایز، ایم پی ایز کے پاس تھی کہ آپ رجسٹریشن کرائیں، کتنے بندے لے کر آئیں گے۔ اگر 4-5 دن کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ رجسٹریشن یہ تھی کہ ہر آنے والے کا شناختی کارڈ نمبر بھی آپ نے بھیجنا ہے کہ منیمم 3000 میکسیمم 5000 کی تعداد مانگی تھی۔ ایم این اے، ایم پی اے بھی بڑے استاد ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہر ووٹنگ لسٹ کے آگے شناختی کارڈ نمبر ہوتے ہیں، سب نے ٹکا ٹک بھیج دیے، ٹھیک ہے۔ اب جب خان صاحب وہاں سے چلے یہاں پہنچے تو ہم ان سے پہلے اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر کریک ڈاؤن نہ بھی ہو، اگر لاٹھی چارج اور راسو گیس کا استعمال نہ بھی ہو تو یہاں اگر 3-4 لاکھ لوگ آتے ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے
تو ایز رپورٹر ہم نے دیکھا کہ کیا خان صاحب نے اسلام آباد میں کہ کسی گراؤنڈ کے گرد و نواح میں کوئی لیٹرین کا انتظام کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر 3-4 ہزار بندہ نہ چھوڑیں، 1,00,000 3-4 لاکھ کو چھوڑیں، 1,00,000-1,50,000 بندہ بھی آ جائے گا تو انہوں نے رفع حاجت کے لیے کہ کیا کسی نہ کسی جگہ تو جانا ہوگا. پھر خواتین بھی آ رہی ہوں گی، انہوں نے بھی ظاہر باتھ روم یوز کرنا ہوگا. تو ہم لاسٹ مومنٹ تک پارٹی کی قیادت سے پوچھتے رہے کہ یہ بتائیں بھائی، آپ نے اگر 3-4 دن 5 دن کا یہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے تو کیا کریں؟ دوسرا یہ تھا کہ کیا ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اچانک پروگرام شروع ہو اور 12 بجے اعلان کریں گے خان صاحب کہ بھائی اب لنچ کا ٹائم ہو گیا، جائیں اور شہر میں لنچ کر کے واپس آ جائیں. مجمع تو آپ کو پتہ ہے ٹوٹنے نہیں دیا جاتا. جلسہ بھی ہو رہا ہو تو اس دوران بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مجمع ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے وہ تیاریاں دیکھ کر ہمیں اندازہ لگتا تھا کہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کو کمپیئر کرتے ہیں خان صاحب کے یہ لاہور والے مارچ سے، جو عمران خان صاحب نے لاہور سے شروع کیا تھا اور 14 دنوں میں یہاں پہنچنے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ پہلے دن وہ صرف لاہور میں ہی رکے، آپ کو یاد ہوگا. پھر اگلے دن کاموں کی، پھر گجرانوالہ، پھر وزیر آباد میں وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی جان تو رکھ لی لیکن ان پر ظاہر ہے اٹیک ہوا اور وہ لے کر پہنچے. ذرا اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت خان صاحب پورے جوبن پر تھے اور صورتحال کیا تھی. پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جی بی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور چاروں طرف سے یرغمال بن سکتا تھا اسلام آباد. اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلا آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ خان صاحب ظاہر زخمی تھے اور وہ بحالی آئے لاہور سے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب بڑے غصے میں تھے اور اس دن میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ اب خان صاحب دونوں اسمبلیاں توڑیں گے. انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے. وہ اعلان کیا تھا کہ بھائی میں جدوجہد کر رہا ہوں، وزراء گاڑیوں میں جھنڈے والیوں میں گھوم رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، اور یہاں کم از کم 2-4 لاکھ بندہ آ جاتا پنڈی میں تو ایک بھرم رہ جاتا. وہ بھی کوئی اتنا بڑا شو نہیں ہو سکا تھا. آج جب خان صاحب جیل میں ہیں اور تمام اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں جو نہیں جا سکتے وہ بھی موجود ہیں، تو آج کیا حکمت عملی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ لانگ مارچ جو خان صاحب کی اپنی قیادت میں ہوئے وہ اگر کامیابی تک نہیں پہنچے تو اب خان صاحب نے کیا فارمولہ دیا ہوگا. فارمولہ تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ فارمولہ تو تب ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس وقت خان صاحب کے بہت سے اداروں کے اندر بھی رابطے تھے کہ ظاہر ہے کہ سہولت تھی. اب تو خان صاحب کے پاس ٹیلی فون کی سہولت بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا لیڈر جو جیل میں بند ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی کال دے دے تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا اور باہر کا منظرنامہ کیا ہوگا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جس دن سے 1 مہینہ ہو گیا، کم از کم 4 اکتوبر کو تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، ٹھیک ہے، اب 1.5 مہینہ ہو رہا ہے. تو اس وقت سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ خان صاحب بولے، نہ پی ٹی آئی کو لیڈرشپ بولی، اور جو پی ٹی آئی دے سکتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ لے چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی انہوں نے، پی ٹی آئی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سروسز چیف کی مدت بڑھانے کا معاملہ تھا اس میں بھی سہولت کاری کی. تو اب کیا دینے کے لیے بچا ہے خان صاحب کے پاس؟ اب تو ادھر سے سی بی ایم آنے تھے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر آنے تھے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو خان صاحب نے ساری عمر کبھی اس طرح کی ڈیل کی نہیں ہے اور ڈیل کا حصہ بھی نہیں رہے. کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ سی بی ایم میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آپ پچھلی رنجشیں ختم بھی کرنا چاہیں
تو آئندہ کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں جب تک کوئی بڑا گرنٹر نہیں آتا اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھتی۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت کچھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا، لیکن انہیں اس کے متبادل وہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا ود ان منتھ۔ یہ ود ان منتھ والی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، اس میں ٹائم لگنا ہے۔ اب آ جائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ ہے کہ بھائی میں اگر اتنا دے دیا ہے سب کچھ، تو اب کیونکہ آپ چاہتے ہیں اگر کہ اس ملک میں اکانومی ٹھیک ہو، ملک میں میسج جائے، کوئی افراتفری نہیں ہے، تو پھر میرے بغیر یہ ماحول بنا کے دکھاؤ۔ ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ خان صاحب وہ بتائیں گے کہ 24 نومبر کو لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، عمران خان کی کال میں اتنا وزن ہے، عمران خان کی کال میں اتنا خوف ہے کہ پورا ملک حکمرانوں نے خود بند کر دینا ہے۔ اور یہ تو 24 نومبر کی کال ہے خان صاحب کی، انہوں نے 2 دن پہلے ہی بند کر دینا ہے تاکہ جو خان صاحب شاید یہ چاہتے ہوں کہ یہ میسج جائے کہ نہیں بھائی 24 کو نہیں کرو گے میں پھر 30 کو کر دوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ جو کال دی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ جو گیپ ہے ابھی وہ پورا نہیں ہوا۔ دوسرا، حکومت کیا چاہتی ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، کہ یہ جو ڈیل کی جانب بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، اس کو کس طرح بریک کیا جائے۔ اچھا، وہ خان صاحب کے ٹیمپرامنٹ کو بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب ایک دم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے جو بار بار آپ ذرا نوٹ کریں کہ الیکشن کے بعد 8 فروری کے الیکشن کو بہت برا ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد اسمبلیاں آ گئیں، حلف ہو گیا، ماڑا موٹا موسیقی چلتی رہی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو کریک ڈاؤن ہوا، جو اراکین اسمبلی کے گھروں پہ اٹیک کیے گئے، وہ پولیس نے کیے۔ پولیس جاتی تھی، بندے کو اٹھا کے لے جاتی تھی، کبھی اس کے گھر کو توڑتی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ خان صاحب ان کی پارٹی سوچے کہ بھائی اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے ساتھ ڈیل اور ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنا انداز بدل لیا ہے کہ پہلے ہم ظاہر ہے کہ بات کرتے تھے کہ بھائی ہم طاقت کے ذریعے ہر چیز لیں گے، ہم بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب نواز شریف کی بات ہو رہی تھی تو خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، جب نواز شریف کی بات ہو رہی تھی، شہباز شریف کی بات ہو رہی تھی، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک تو خان صاحب کو نہیں بتا رہی تھی، ظاہر ہے کہ جو بھی وہ بات کر رہے تھے وہ خان صاحب کو ادر سورسز سے پتہ چلتا تھا، لیکن ریلیونٹ سورس جو ہے وہ انہیں بتا رہا تھا کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب بھی یہی ہونا ہے کہ شہباز گورنمنٹ کو ادر سورس سے تو یہ خبر آ رہی ہوگی کہ بھائی اب یہ بات ہو گئی ہے، دیکھیں خدا کا خوف کریں شہباز صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت انہوں نے کر دی ہے پی ٹی آئی نے، جو اندر بات چیت چل رہی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے غزہ پہ میٹنگ بلائی آل پارٹیز، اس میں پی ٹی آئی نہیں آئی کہ خان صاحب سے پوچھیں گے، 10 اجلاس ہوئے 26ویں آئینی ترمیم پہ، ان سب میں آئی، تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ بھائی کس معاملے میں وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب سروسز چیفز کی جو ہے وہ مدت ملازمت بڑھانے کا بل پیش ہو رہا تھا، تو کسی پی ٹی آئی کے ممبر نے نہ سینٹ میں تقریر کی نہ قومی اسمبلی میں تقریر کی، تقریر کا موقع مل سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں تو یا حمایت کرنا پڑتی، حمایت کرتی پی ٹی آئی، تو عام ورکر جو ہے وہ غصے میں آ جاتا کہ ہمیں لڑا رہے ہیں 3-4 سال سے آپ اسٹیبلشمنٹ سے، اب آپ ان کی ایکسٹینشن کی حمایت کر رہے ہیں، مخالفت کرتے تو بات دوسری طرف چلے جاتی۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت بھی ٹریپ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، کہ کسی طرح کہ یہ جو بات چیت تھوڑی بہت چلی ہے، کوئی ایک دوسرے کو کے ساتھ وعدہ وعید ہوا ہوگا، تو پتہ چل جائے کہ بھئی ہم پہلے بھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا گرنٹر کوئی نہیں ہے، عمران خان کے متعلق
کوئی اعتبار نہیں کر رہا کہ اندر وہ بات کریں گے اور باہر آ کے پھر اپنی تنفر بونجا شروع کر دیں گے. تو اس لیے ہم حکومت یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ بھائی جب اس نے تو ایک ہفتہ پہلے جو بات کی ابھی جیل میں ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس لیے یہ حکومتی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. اب آ جائے کہ دوسری طرف یہ جو پی ٹی آئی میں چوری کھانے والے مجنو تھے, اب تو بہرحال میرا خیال ان کی بہت کمی ہو گئی ہے. اب تو عام کارکن سے لے کر بڑے تک جو ہے وہ قربانیاں دے رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ چوری کھانے والے مجنو کون ہیں. وہ لوگ جو 10 اکتوبر کے بعد بہت سے لوگ رپوش ہیں جو خان صاحب کے قریبی تھے. پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں کوئی کسی جگہ پناہ لیے ہوئے ہیں, کوئی کسی جگہ پناہ لیے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کے الیکشن میں بھی کھل کے نہیں آ سکے, الیکشن میں حصہ نہ لے سکے, کمپین نہ کر سکے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بہت سے لوگ جیت گئے اور بہت سے لوگوں کو ہرا دیا گیا. اب صورتحال کیا ہے کہ جو لوگ خان صاحب کو میسج بھیجتے ہیں یا خود جاتے ہیں یا میسج بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو موجیں کر رہے ہیں, یہ شکایتیں لگاتے ہیں جا کے. جو موجودہ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی جو رپوش ہیں وہ میسج بھیجتے ہیں خان صاحب کو جیل میں, خان صاحب ہم تو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے, خان صاحب ہم اپنے محلے میں نہیں جا سکتے, ہم شہر میں نہیں جا سکتے, ہم اپنا کوئی عزیز فوت ہو جائے وہاں نہیں جا سکتے, کوئی شادی ہو وہ نہیں جا سکتے. تو یہ جو جنہوں نے ایم این اے کے الیکشن لڑ دیے ہیں, جو ایم این اے بن چکے ہیں, جو ایم پی اے بن چکے ہیں, یہ رہتے اپنے علاقے میں ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر 10 15 20 مقدمات ہیں, ہم رپوش ہیں. انہوں نے خان صاحب کو رپورٹ کیا کہ خان صاحب ذرا پتہ کرائیں, ذرا ان میں سے ہر بندہ اپنے ڈیرے پہ جاتا ہے, ہر بندہ اپنے گھر پہ جاتا ہے, ٹیلی فون پہ اویلیبل ہے. بھائی اگر کسی کو پکڑنا ہو انہوں نے, وہ جو شکایت کرتے ہیں تو خان صاحب ٹیلی فون کال ٹریس کرنا کوئی مشکل ہے. تو اگر وہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں, ایم این ایم پی ایز جو بھی غمی خوشی اٹینڈ کر رہے ہیں, ڈیرے داری چلا رہے ہیں, تو پرچے کس بات کے ہیں؟ وہ خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ والے پرچے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا, کوئی جلوس نہ نکالیں, کوئی جلسہ نہ کریں, اسلام آباد آ جائیں, چلے جائیں, وہاں دھرنا ہو, جو مرضی ہو, ادھر جو مرضی کریں. تو اس لیے پہلے تو خان صاحب کال دیتے تھے کیا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے. اب خان صاحب نے بدل دیا کال, وہ کہتے ہیں کہ ہر حلقہ جو ایم پی اے کا حلقہ ہے, ہر حلقہ جو ایم این اے کا حلقہ ہے, وہاں احتجاج ہوگا اور وہاں کی لیڈرشپ قیادت کرے گی. جو میں نے کہا نا کہ اب ڈبل گیم والا کام ختم ہے, آر یا پار. اب یہ ہے کہ وہ اراکین اسمبلی جن میں 15-20 پرچے ہیں تو صحیح, گورنمنٹ مقامی انتظامیہ انہیں ڈھیل دیتی ہے, پکڑتی نہیں ہے, بیل بھی وہ کرا لیتے ہیں. تو اب ان کے لیے ایک امتحان خان صاحب نے کھڑا کر دیا ہے. اگر 24 نومبر تک یہ کال واپس نہیں ہوتی, اٹ میں بھی پاسبل واپس ہو جائے, اور پھر وہ ایم پی اے اور ایم این اے جو ہیں ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ 2 کشتیوں سے اتریں اور ایک کشتی میں سوار ہو جائیں, بھلے پھر جیل جانا پڑے, بھلے تھانے میں جانا پڑے, بڑے علاقے سے جو ہے وہ لڑائی کرنا پڑے. تو اس لیے اب پی ٹی آئی کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے, جو اندرونی لڑائی ہے, اس نے اب خان صاحب کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ بھائی جان یہ جو ایم این ایز ایم پی اے جیتے ہوئے ہیں, یہ کسی نے ایس ایچ او کو بات کی ہے, کسی نے ایس پی سے بات کی ہے, کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہوئی ہے, تب یہ آتے جاتے ہیں. لیکن جماعت کو یہ بتانا ہے کہ بھائی میں بڑا ٹربل میں ہوں, میں بڑا مشکل میں ہوں, میں کیسے یہ سارے کام کروں. تو اب کم از کم 24 نومبر کی اگر کال آتی ہے تو خان صاحب نے یہ تو راستہ بند کر دیا ہے کہ اب یا ادھر جانا ہوگا یا ادھر جانا ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا, جی میں اسلام آباد میں آ گیا تھا, میں F7 میں تھا, میں F8 میں تھا, میں F10 میں تھا. یہاں اس لیے وہ سب کال کی حمایت کرتی تھی تمام لیڈرشپ کہ بھائی ادھر ہم جو مرضی کہہ دیں, گھر بیٹھ کے ویڈیو بیان جاری کریں گے کہ بھائی ہم آ گئے ہیں, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ٹکر ان کے چلے جاتے ہیں جو تھوڑا بہت جن کا نام ہوتا ہے, تو ان کی حاضری لگ جاتی تھی. اب تو یہ ہے کہ ہر علاقے سے رپورٹ ہوگا
کہ بھائی کس ایم پی اے کے حلقے میں احتجاج ہوا، کس ایم این اے کے حلقے میں احتجاج ہوا، کیونکہ بیٹل فیلڈ بہرحال جو ہے وہ پنجاب ہے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ یہ پوسٹ پون اس وجہ سے بھی شاید کرنا پڑے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں اسموک کی صورتحال کیا ہے، کہ اگر سارا دن دھوپ ہی نہیں چڑھتی، اگر سارا دن لوگ گھروں سے نکلنے ہی نکلتے، کرونا سے زیادہ لوگ خوفزدہ ہیں ان علاقوں میں جہاں اسموک ہے، تو پھر شاید اسموک کے بہانے پی ٹی آئی کو یہ احتجاج آگے لے کر جانا پڑے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کا دوسرا جو پرابلم ہے کہ ٹرمپ آ چکے ہیں، مشاہد کہتے تھے 5 تاریخ کو کال آنی ہے، اور وہ کال تو ابھی تک نہیں آئی۔ لیکن یہ انٹرنیشنل مروجہ اصول ہے، سوئے ہوئے بچے کا منہ کوئی نہیں چومتا، یہ بچہ روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی، یہ یونیورسل لا ہے۔ تو اب اگر خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوں، اراکین اسمبلی موجیں کر رہے ہوں، آ جا رہے ہوں، لیڈرشپ جو ہے وہ روزانہ بیان دے رہی ہو، کارکن بیچارہ سٹرگل کر رہا ہو، کبھی جیلوں میں جا رہا ہے، کبھی آنسو گیس کا سامنا کر رہا ہے، کبھی لاٹھی چارج کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ، تو امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ کیا، کوئی بھی باہر کا بندہ کیا کرے گا؟ اب اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسا آپریشن ہونا ہے کہ گرفتاریاں چھوٹے سے چھوٹے کارکن کی ہو جانی ہے 24 سے پہلے۔ پھر پی ٹی آئی ایک رپورٹ جاری کرے گی کہ بھائی دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، شہری آزادیوں کی خلاف ورزی ہے، میڈیا پر پابندی ہے، ہمارے اتنے ورکر گرفتار ہو گئے ہیں۔ جب اس طرح کی سچویشن پیدا کی جائے گی، پیش کی جائے گی، تو پھر امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ اپنے ملک کو بھی لکھیں گے، اور پھر شاید ٹرمپ صاحب کا کوئی بیان بھی آ جائے۔ تو اس لیے 24 پر فوکس ہے۔ دوسرا 24 کا فوکس اس لیے بھی ہوگا کہ اگر دسمبر میں سردی شروع ہو جاتی ہے، اور سردی کے 2-3 مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے، چھوٹے دن ہوتے ہیں، اور کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو سکتی، رات فٹ پاتھ پر گزارنا مشکل ہوتا ہے جب سخت سردی ہو جاتی ہے، مائنس ٹمپریچر، خاص طور پہ جو خان صاحب کی تحریک کے علاقے ہیں، یہ یہاں تو مائنس کے قریب تقریباً پہنچ جاتا ہے ٹمپریچر۔ تو اس لیے یہ نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، کہ اب اسے ہم کہہ لیں کہ حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ کم از کم کسی تیاری کے بغیر اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اور ان کی ڈیل بھی ختم ہو جائے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس بھی بڑا لمبا ٹائم نہیں ہے، تو اس طرح کے یہ ستارے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کہ ہر روز آپ کو ایک نئی طے نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کے گردن کے اوپر تلوار کون سی ہے؟ جیل میں تو وہ پڑے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، پارٹی قیادت ان سے لے لی گئی، پارٹی کا نشان ان سے لے لیا گیا، لوگوں نے ووٹ دیا، حکومت نہیں بن سکی۔ اب جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے اس میں آلموسٹ سارے گواہ بھگت چکے ہیں۔ وہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس سے خان صاحب بچنا چاہتے ہیں۔ جو ان کے پاس 150-200 کیس تھے وہ سب پولیٹیکل کیس تھے، وہ ایک دن میں ختم ہو جانے ہیں۔ ان میں خان صاحب کو جتنی مرضی سزا سنا دیں، لوگ کیا پوری دنیا کہے گی کہ وکٹمائزیشن ہے، لیکن القادر ٹرسٹ والے کیس سے خان صاحب بچنا چاہتے ہیں کہ اس کی اگر ججمنٹ آ جاتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیبنٹ کا فیصلہ کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے خان صاحب نے کہ وکلاء نے خان صاحب نے کورٹ میں یہ پلی لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں کیبنٹ کے فیصلے کو کوئی کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتی، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی کو نہیں کر سکتی۔ تو وہاں خان صاحب کے خلاف یہ آرگومنٹ دیا گیا کہ کیبنٹ کے ایجنڈے پہ تو آپ نے اسے رکھا ہی نہیں تھا، آپ نے سیکرٹلی منظوری لی، ایز پرائم منسٹر اپنی مس یوز آف پاورز کرتے ہوئے وہ منظوری حاصل کی تھی۔ بہرحال اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ یہ کیس ججمنٹ آنے کی بجائے بہت آگے چلا جائے، مجھے کوئی بڑا ریلیف نہیں بھی ملتا تو نہ ملے، کم از کم اس کیس کی ججمنٹ نہ آئے، تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ 24 نومبر کی کال جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ دوستوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔